الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر پر نازل ہونے والا یہ قرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے جب سے یہ آیا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا اس وقت تک کے لیے یہ نظام اور یہ پیغام، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت سے بڑے عظیم الشان وعدے کیے ہیں اور کچھ وعدے لیے ہیں۔ اب وہ فرماتا ہے کہ جو بات میری طرف سے آتی ہے، جو میں کہتا ہوں، میں رب کائنات کی حیثیت سے اس کو پورا کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ جو بات میں کہہ دیتا ہوں، کہتا ہے اس کے اوپر اور صداقت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جو میں وعدے کرتا ہوں میں ان کو ایفا کرتا ہوں، اور جس کو میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا دعویٰ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا اور اس کی اللہ کی کبریائی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وفا کرتا رہتا ہے۔ یہ جو اس نے کائنات کی بساط اپنی قدرت بسیط سے بسائی ہے، اس کی ابتدا بڑے عجیب طریقے سے فرمائی۔ قرآن کریم میں سورۃ یاسین کی جو ابتدا ہوتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے اس نے یہ اعلان فرمایا، یاسین، ابھی کائنات میں سوائے اس کی ذات کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔
جب اس نے اپنے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے یہ اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 10 نام جو ہیں وہ بہت ہی عظیم الشان ہیں، جیسے حاشر، ماہی، یاسین، محمد، احمد، اس طرح کے جو 10 نام ہیں، فرمایا یہ میرے نام میرے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جس نام کا اعلان فرمایا اس نام ہے یاسین، جو محمد اور رسول اللہ کے 10 ناموں میں سے ایک نام۔ یہ کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا والقرآن الحکیم، اگر واہ پہلے آ جائے تو قسم میں جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کی تخلیق میں ابتدا کرتے ہوئے میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد جو کلام میرے محمد پر نازل ہونے والا ہے قرآن الحکیم، اس میں بہت حکمت، بڑی دانائیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے اس نے محمد رسول اللہ کی نبوت کا ڈنکا بجایا، کائنات میں اعلان فرمایا۔ اور جب اعلان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو بساط کو بسانے سے پہلے محمد اور رسول اللہ کو تخلیق فرمایا۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی تھے؟ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کنت نبیا آدم بین روح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بسانے سے 1000 سال پہلے محمد رسول اللہ کی نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد کائنات کو بسایا۔ تو اس نے اس کا مطلب ہے کائنات کی تخلیق کی ابتدا جو کی ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اس نے ساری خدائی کی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم اسی کی ذات کو، کائنات کی اخیر نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ کسی کا تخیل وہاں تک جا سکتا۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ باقی کائنات میں اور تخلیق محمد رسول اللہ میں یہ فرق ہے۔ اس نے جتنی کائنات کو بسایا ہے اپنی مرضی سے بسایا ہے اور محمد رسول اللہ کو ان کی مرضی کے مطابق بنایا۔ حدیث مبارکہ سناؤں اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز سے صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہے وہ تشریف لائے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کر دی کہ حسان کچھ شعر سناؤ۔ یہ بھی حدیث مبارکہ۔ اب وہ آ کر بیٹھے ہی ہیں، آپ نے اچانک ان سے یہ حکم فرمایا
انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو، اور انہوں نے بھی برجستہ بلا تبہیر انہوں نے دیکھا تو عرض کی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي، اللہ نے آپ کے چہرے پر جو حسن کی بہار دکھائی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم ترکت عینی، ایسا کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ پہلے کوئی ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور جو جمال جہارا آپ کو بخشا ہے اس جیسا تو اور کوئی ماں کائنات میں آئی ہی نہیں، نہ آ سکتی ہے جو اس جیسا جاد، جو اس جیسا جنم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ جو بھی نگاہ آپ کی ذات کی طرف اٹھے گی وہ نگاہ آپ کو دیکھتی دیکھتی تھک جائے گی، مگر آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں لا سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ شاعر کہہ رہا ہے اور صحابہ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا کر سن رہے ہیں۔ کَأَنَّکَ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ایسا ہے جیسا محمد رسول اللہ نے بننا چاہا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے جب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا اعلان 1000 سال پہلے کر دیا تو میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا اپنے محمد سے کی ہے، اور باقی تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک میں نے اپنی مرضی سے جیسے جو مخلوق شاہی بنائی ہے، مگر محمد رسول اللہ کو ایسا بنایا ہے جیسا انہوں نے بننا چاہا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو اب جب یہ ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لے آئے، تو اب جس معیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تھی اسی معیار کا کوئی انعام بھی تو آپ کو چاہیے تھا۔ بات تو تب بنتی ہے کہ جس پائے کا انسان اور وہ ہستی تھی اسی پائے کا اللہ کریم کی طرف سے کوئی انعام عبدالآباد تک انہیں عطا کیا جاتا تو اللہ نے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے محمد رسول اللہ کو تخلیق فرما کر بے شک عطا کر کے اپنے اس ذاتی کلام کا تاج ان کے سر پر سجایا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا لازوال انعام، اور وہ کہتا ہے ان الدین، دین نظام حیات کو کہتے ہیں، دین نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک جز ہے۔ آپ 5 نمازوں کے اوقات کو جمع کریں تو گھنٹہ بن جائے گا زیادہ سے زیادہ، باقی 23 گھنٹے کہاں؟ اس کا اسلام کیا ہے؟ اس کا اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ثابت ہے، وہ باقی 23 گھنٹے کا اسلام۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ میں جو کچھ بولا ہے وہ سارے کا سارا یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں کیا ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک اپنی زبان مبارک کو جنبش نہیں دے دیتے جب تک میری طرف سے حکم نہیں آتا، تو پھر وہ قرآن یا حدیث ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک
اگر اس جہان کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی کرینہ، کوئی معزز اور بہترین انداز ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو میں نے محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا اور انہوں نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہم کو بتایا۔ باقی سب غلاظت ہے، باقی سب گندگی ہے، تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس چہرہ جس پر حسان بن ثابت نے کہا تھا یہ وہ ہے جس کو اور کوئی آنکھ اس سے بہتر چہرہ اس کائنات میں نہ دیکھ سکی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ قیامت تک دیکھے گی۔ یہ اسلام اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جب یہ آیا تو اس کے تحفظ کے لیے قرآن کریم کی اس عظمت اور اس کی کبریائی، اللہ کے انعام کی اس پذیرائی کے لیے یہی وہ مقدس چہرہ ہے جس پر چاند قربان کیے جا سکتے۔ ارے چاند کی کیا حیثیت ہے؟ چاند تو وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا تو وہ بھی فرض عقیدت سے دو ٹوٹے ہو کر رہ گئے۔ چاند کی کیا حیثیت؟ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز تھے۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہم بیٹھے تھے۔ وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں کبھی اس 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اللہ کی قسم جب میں اس چہرے کو دیکھ کر چاند کی طرف دیکھتا تھا تو چاند کی روشنی مجھے بھدی لگتی تھی۔ یہ تو وہ چہرہ ہے، اور اللہ کا دین اور اسلام وہ ہے جس کے لیے یہ چہرہ احد کے میدان میں لہولہان ہوا کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کی نسبت کے دعوے رکھ کر اگر حشر کے دن اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جن کے اعلان میں نے 1000 سال پہلے کیے اور پھر میں نے وہ ہستی تمہیں عطا کیے، اور اس دین کے لیے اس نے سر میدان کھڑے ہو کر اپنے اس چہرے کو لہولہان کرایا، تو نے اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ تو بتا، تو جو محبتوں کے دعوے رکھتا تھا، نسبتوں کے اعلان کرتا تھا، اور میرے دین کے ساتھ سر عام، سر میدان، سر بازار یہ سارا کچھ ہوتا رہا، تو نے میرے دین کی عظمت اور تقدس کی پاس پانے کے لیے اس مقدس چہرے کی طرح کیا اپنی قربانی دی؟ یہ بتاؤ۔ اور وہاں جب یہ سوال ہوا تو ساری خدائی کھڑی ہوگی، 1.25 لاکھ انبیاء بھی وہاں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ عرش بریں پر ہوگا، میزان عدل سامنے ہوگا، اور تو فردن فردن وہاں کھڑا ہوگا، اور 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ اگر وہاں یہ سوال ہوا تو اللہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک جو دین میں نے نازل کیا ہے، جو 23 سال تک جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے لے کر کلب اطہر محمد رسول اللہ تک اڑانے بھری، باقی انبیاء پر اس نے اتنی دفعہ جبرائیل امین نے نزول نہیں کیا جتنا اس نے محمد رسول اللہ پر کیا۔ علماء فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جب چاہتا تھا بات کرتا تھا۔ حدیث مبارک میں آیا وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے، ان کا دل کیا ہے، اپنی چادر کندھے سے ہٹا کر زمین پر رکھی ہے، وہاں بیٹھ کر براہ راست اللہ سے کلام شروع کر، وہ کلیم اللہ ہے۔ اور اس پر پتہ ہے جبرائیل کتنی دفعہ آیا؟
صرف 400 دفعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ ان پر جبرائیل امین جو کلیم اللہ اس پر 400 دفعہ آیا۔ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے اس پر 50 دفعہ آیا۔ نوح نجیح اللہ ہے ان پر 40 دفعہ آیا۔ 10,050 سال اس کی عمر ہے اور اس پر جبرائیل امین بس اتنی دفعہ آیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر مقدس پر 63 سالوں میں 26,000 اڑانیں بھری ہیں جبرائیل امین نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے ان الدین میرے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک جو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مجھے صرف اس تمہاری زندگی کے اندر تمہارے اندر اسلام سے وفا چاہیے اور محمد رسول اللہ کے روبرو اگر میں نے تم سے یہ سوال کیا تو اس کا جواب سے جہاں بنا کر آؤ۔ یہ پیغام ہے قرآن کا۔ اللہ کے دین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور روز ہوتا ہے، اور کفر جو اس دین کے ساتھ کر رہا ہے، جو کفر کا حواری طبقہ، طاغوت کا پجاری طبقہ، اللہ کے دین کی عظمت سے عاری طبقہ، سنت خیر الانام سے فراری طبقہ، اگر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے اور حشر کے دن اللہ نے کھڑا کر کے یہ بات محمد رسول اللہ کے روبرو اگر پوچھی، اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ جواب یہاں سوچ کر جانا پڑے گا۔ میرے بھائی، جب ہم یہاں سے جانے کا سفر کی تیاری کر کے اگلے ہمیں سفید کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر کافور لگا کر اور اوپر ہار ڈال کر قبر کے گڑھے میں سپرد کر آتے ہیں تو حدیث مبارکہ ہے کہ ابھی تک جو اس کے لواحقین ہیں وہ قبر پر مٹی ڈال کر واپس نہیں مڑتے کہ صاحب قبر جو ہے وہ ان کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے نکیر اعلان۔ اور اگر وہ پہلا سوال ہی آتے ہی یہ کرتے ہیں ماں ربک، ارے تو یہ بتا تیرا رب کون تھا؟ اگر اللہ کے رب کی ربوبیت کے ساتھ ہم نے اس کے دین کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے وفا دے کی تو وہاں بھول جائے گا، وہاں یاد نہیں آئے گا۔ بڑی دہشت ہوتی ہے نکیریں، بڑے اس کا ہیبت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان سے جانے کا وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جلوہ فروز تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں آپ کا سر مبارک تھا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ وہ ہے جب آتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے، دروازے سے کھڑا ہو کر اجازت نہیں مانگتا، یہ چلا آتا ہے۔ یہ تیرے ابو کا در ہے کہ دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اسے آنے دو۔ یہ وہ ہے، وہ کبھی نہیں پوچھتا کسی سے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب گھر کے ایک فرد کو لے جاتا ہے اور باقی رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ بتا کے جاتا ہے جیسے میں اسے لے کر گیا ہوں، میں دوبارہ اس گھر میں آؤں گا، تجھے بھی لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہتا ہے تو وہاں جاتے ہی وہ آ جاتے ہیں اور پہلا سوال یہی کرتے ہیں ماں ربک،
ارے تیرا رب کس سے تو نے وفائیں وہاں کی، کس کے ساتھ تو نے محبتوں کی وہاں گاٹھی ہوں، کس کی ہاں میں ہاں ملا کر چلتے رہے ہیں، بتاؤ۔ اور وہ پھر یہی کہتا ہے ماں دینوں کا، یہاں وہ اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اسلام کے طور پر جو آیا ہے، صرف اللہ کہتا ہے مجھے وہی پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اعلان ہے اس کا کہ جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کا کوئی قدم اٹھایا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں نے نہیں قبول کرنا، اس کو میرا اعلان ہے۔ ارے طاغوتی نظام کے پجاریوں، کفر کے حواریوں، اللہ کے دین اور قرآن کی عظمت کے انکاریوں، سنت خیر الانام کے فراریوں، آج اپنے گریبان میں خود جھانک کر اس سوال کا جواب تیار کر کے جاؤ، کیونکہ وہاں یہ ثواب ہونا ہے، اس پر حدیث متواترہ، اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اگر میری اس کتاب سے کسی نے اختلاف کیا، اس پر لکونے نکالے، گندی اور غلیظ تعبیریں کی، دین کی عظمت کو گہنایا اور کافرانہ پلیت طاغوتی نظام کو اپنایا، تو اس دن میں اس سے بات کروں گا۔ اس دین کی عظمت اور تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس چہرہ سر عام لوحان ہوتا۔ صحابہ نے اس وقت بھی عجیب و غریب قسم کی ادائیں ہیں، حدیث مبارکہ آپ پڑھیں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے فرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے اس مقدس چہرے سے خون صاف کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ پتہ اس نے کیسے وہ خون صاف کیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک طرف سے زبان پھیرنا شروع کی، اور زبان پھیرتا پھیرتا وہ سارا جو خون تھا اس نے اپنے اندر حلق میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اس کو تھوک دو، یہ تو خون ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا اپنی جیتے جی کہ یہ خون میں زمین پر رکھوں اور وہ یہ شہادت حاصل کرے، یہ میرے اندر جائے گا اور قیامت تک اندر رہے گا۔ یہ تو وہ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیتے جہان میں کسی جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ جنتی ہے جس کے ساتھ میرے خون کی نسبت قائم ہو گئی، اس پر جہنم کی آگ کا دھواں ہرا۔ ارے اس دین کی طرف آؤ، خالی خولی باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ محمد رسول اللہ کے مقدس چہرے کو سرے میدان اس دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کے لیے خون آلود کر سکتا ہے تو تیرے میرے لاکھوں کروڑوں چہرے اس دین پر قربان ہو جائیں۔ ہوئے نہیں قربان، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد قربان ہوئے۔ آج یار یکم محرم ہے، آپ اندازہ تو کرو۔ عمر ابن خطاب راوی ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اچانک میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ مبارک میں داخل ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک کے فرش پر اونٹ کی طرح بنے ہوئے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنی پیٹھ پر حضرت حسین کو سوار کیے ہوئے بیٹھے۔ یہ بھی حدیث سے مبارک۔ میں نے دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے وہاں بردستہ کہا نعم الجمل و جمل کا یا ابا عبداللہ۔ حضرت حسین کی کنیت تھی نا ابا عبداللہ۔ وہ عبداللہ یہ تو بڑا زبردست اونٹ ہے، ساری دنیا کے اونٹوں میں سب سے افضل ہے، جس پر آج تو سوار ہے۔
تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الجبل نعم الراکب یا عمر، ارے تو یہ تو دیکھ اس اونٹ پر سوار کون ہے، ارے وہ بھی تو 10 محرم کو اس دین پر قربان ہو گیا، تیری میری شکلیں زیادہ سونی ہے، وہی گئے۔ عجیب بات عرض کروں، جب دمشق کے بازار میں ان کا سر مبارک پھرایا جا رہا تھا تو منہال رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص الکبریٰ کی دوسری جلد میں لکھی ہے، وہاں پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں وہاں جب وہ سر مبارک پھرایا جا رہا تھا تو اس گلی کے اندر بچہ ایک بیٹھا ہوا سورۃ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبتم اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ جو اصحاب کہف کا معاملہ ہے یہ بہت عجیب ہے۔ جب اسے یہ آیت پڑھی تو میں گواہ ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ سر جو چلایا جا رہا تھا اس میں سے آواز آئی۔ یہ صحابی کی روایت ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ کیا آواز آئی؟ فرمایا آج اب میں نے اصحاب الکہف قتلی و حملی، ارے اصحاب کہف کا معاملہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا میرے سر کو قتل کر کے یہ چلایا جا رہا ہے، یہ عجیب۔ ارے وہ بھی اس دنیا سے گئے۔ ارے عمر ابن خطاب جس کا آج یکم محرم کو یوم شہادت ہے، اس پر بھی آج کل بڑے تماشے لگا رکھے ہم لوگوں نے کہ یکم محرم کو کہتے جی نہیں وہ تو اور تھا۔ یکم محرم جو ہے آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مدفن کا دن ہے، شہادت کی اس آپ کی تکمیل ہے۔ ارے اس بندے کی شہادت کا اندازہ کرو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر شہید ہوئے، اور یہ وہ شہید ہے جو مسجد نبی کے محراب میں جہاں محمد رسول اللہ نے 10 سال سجدے کیے باہر شہید، تو جنت میں شہید ہوا، جس محراب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے نشان تھے وہاں عمر بن خطاب کے خون کی خوشبو کے نشان بھی پڑے، کوئی عام شہادت تھی۔ جب وہ دعا کرتے تھے نا اپنی شہادت کی تو وہ فرماتے تھے اللہم ارزق فی نفسک فی بلد حبیبک، ہائے ہائے اللہ مجھے شہادت دے یہی اپنے محبوب کے در کے اندر شہادت۔ صحابہ جب سنتے تھے تو وہ ہنس پڑتے تھے، امیر المومنین آپ کو مسجد نبی میں اور یہاں کون قتل کرے گا، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کوئی آ کے قتل کر جائے گا۔ وہ فرماتے تھے تم لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے، تم اللہ کو قادر نہیں سمجھتے، اگر اسے پسند کیا تو میرا خون یہی اسی محراب اور منبر کے سپرد کر دے گا، اور ایسا کر دیا۔ ارے دین اسلام کی طرف آؤ، باتوں سے اللہ نے راضی نہیں ہونا، وہ کہے گا دکھاؤ اپنے نامہ اعمال میں تمہارے پاس مجھے تنور پیش کرنے کا کیا ہے، اس طرف آؤ۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جب 40 دن کے بعد بھوکے پیاسے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین یہ چند لونڈے ہیں جو شراب آپ نے ہمارے بازوؤں کی طاقت بدر اور احد اور خندق اور حنین اور تبوک میں نہیں دیکھی، آپ حکم کریں ہم آدھے گھنٹے میں یہ صاف کر دیتے۔ اس نے کہا میں در محمد رسول اللہ کے شہر مدینہ طیبہ میں اپنا خون بہا سکتا ہوں مگر کسی اور کا خون بہنا نہیں دیتا، میں شہید ہو جاؤں گا مگر میں کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ آج بڑی ہمدردی کی ہے، عبد الرحمن بن عوف کیسے تو کر رہا، انہوں نے عرض کی امیر المومنین کیا ہے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح مجھے فرمایا ہے عثمان تیرا روزہ بہت لمبا ہو گیا، شام کو افطاری ہمارے یہاں کرو، میں جا رہا ہوں۔
ارے دین کے ساتھ یہ وفا کرو، گلا چھوڑ دیو، قصے کہانیاں چھوڑ دیو، زبانی جمع خط چھوڑ دیو۔ اب یہ دین کا تقاضا بن رہا ہے، دین کی عظمت کی پاسداریاں کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے۔ عرض کرنے کو باتیں تو بہت ہیں، مگر وہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے صرف اسلام سے بات ہے، مجھے یہی پسند ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی نہیں سننی کسی کی بات۔ اس نے حشر کے دن کا نام ہی یوم الدین رکھا ہے، یوم التغابن رکھا ہے، یوم نصر رکھا ہے، یوم الفرقان رکھا ہے۔ وہاں 50,000 سال کا اس نے ایک دن رکھا ہے، وہاں تیری میری ملاقات اکیلے ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے مقام محمود پر تجھے دیکھ رہے ہوں گے جب تو پیش ہوگا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، اے اللہ اگر تو میرا حساب وہاں لینا ہی چاہے تو ایک میری عرض ہے، مجھے محمد اور رسول اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، میرا حساب ان سے علیحدہ کرنا۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات کی کہ میں کس منہ سے یہ نامہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو دکھاؤں۔ میرے حال پہ یہ رحم کرنا، مجھے اس ہستی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ گر تمہیں بھی نہیں حساب ابنا دے از نگاہ مصطفیٰ پناہ مگی، ان سے مجھے علیحدگی میں کرنا، ان کو کہیں میرا نامہ اعمال دیکھ لیں۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو اس حد تک تو تیار کر لینا چاہیے کہ جب حشر کے دن وہاں حاضری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بجائے ان کی شفاعت لینے کے ہم دعاؤں سے ہی محروم ہو جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے صرف اسلام پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور عافیت۔ آخر دعوانا